بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبسا صورت ہم سٹارٹ کریں انشاءاللہ. اور آبسا کا مطلب ہوتا ہے فراؤننگ. تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہم اس کا شان نزول بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. تو آبسا جو ہے پہلی جو لفظ اسی اس میں آیا ہوا تھا. بہت سی صورتوں کے نا نام بھی اسی سے ہوتے ہیں جس سے وہ ان کی کچھ آیتوں میں وہ نام آئے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کا وہ نہیں ہے کوئی اتنا, بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں نا بہت زیادہ اس کا کوئی سگنیفیکینس ہے, بس وہ اس میں ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سٹوری مینلی اس کا تھیم موسٹلی اس پہ بھی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ نام بھی ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ہم نے ان صحابی کا قصہ بھی پڑھنا ہے, اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ کا بھی اور تھوڑا بہت باقی بھی ہے جیسے کہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے. تو آباسا جو ہے کا مطلب ہے کہ اس نے تیوری چڑھائی کہہ لیں, یا اس نے ذرا سا جیسے وہ ہوتا ہے نا, وہ ہوا ذرا سا ماتھے پہ کے بیچ میں ذرا سا بل آیا, وَتَوَلَّا, اور اس نے منہ پھیرا, یعنی کہ اور منہ پھیرا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے ایلیٹ کلاس کے ساتھ, تو اوپر سے یہ عبداللہ بن ام المکتوم آ گئے تھے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ پہلے ان سے بات کر لیں, اور یہ کیونکہ بلائنڈ صحابی تھے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ میٹنگ میں تھے, تو کیونکہ کافر بڑی مشکل سے اکٹھے ہوتے تھے نا, بڑی مشکل سے بات سننے بیٹھتے تھے, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ وہ وحی کا کام کرتے تھے, تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کر لیں. اور اس زمانے میں جب وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو پورا کے پورے ٹرائب پھر مسلمان ہو جاتے تھے نا, تو ان کو یہ اٹریکشن تھی, اور یہ آلریڈی مسلم تھے, تو پھر کچھ پوچھنے ہی آبویسلی آئے ہوں گے. تو پھر انہوں نے ذرا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ کیونکہ وہ جو ان کی اس زمانے کی ایلیٹ کلاس تھی وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی, تو یہ بالکل غریب صحابی تھے, تو اس وجہ سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی چیز کو بھی ایڈریس کیا. سوچیں اس میں بہت لیسن ہے کہ بھلے کوئی کیسا بھی ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, آپ کا وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ کا دل کیسا ہے, آپ کے ایفرٹس کتنے ہیں دین کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ویلیو کی کہ سوچیں اتنی سی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا بھی نہیں, تو اتنی سی بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ویلیو کی. تو بیسیکلی اس میں جو پہلی آیت ہے آباسا کا روٹ لیٹر ہے عین بے سین, یعنی وہ تھوڑے سا انہوں نے جیسے درمیان میں تھوڑی سی جیسے بے رخی سمجھ لیں, بے رخی سی کی, اور مطلب منہ موڑ لیا کا مطلب یہ کہ پھر ان جو دوسرے تھے ان سے بات کر رہے ہوں گے. آیت نمبر 2 پہ چلیں. ان کے جاءہو, تو آئے اس کے پاس, اس کے ہو کی ضمیر جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان کے پاس آئے العامہ, یعنی کہ جو کہ اندھا کہتے ہیں نا, عامہ کو اندھے کو کہتے ہیں. تو عین میم یا, ادھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کا نام نہیں لیا, وہ صحابی عبداللہ بن ام المکتوم تھے. سوچیں وہ اتنے اہم تھے صحابی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وار میں جاتے تھے نا, تو ان کو ہی پیچھے مدینے کی گورنر سے جاتے تھے. ایک یہ, دوسرا یہ کہ جب وہ مؤذن بھی رہے, اور جب صبح کا ٹائم ہوتا تھا نا, تو لوگ آ کے ان کو بتاتے تھے کہ اب صبح ہو گئی تو اذان دیتے, تو وہ اذان دے دیتے تھے. تو وہ الحمدللہ بہت ہی ایک عالی مرتبہ صحابی تھے, لیکن کیونکہ غریب صحابی تھے تو ہمارے لیے دیکھیں یہ نارمل بات ہے کہ ہم کسی کو ایسے کر دیں ویسے کر دیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایڈریس کر دی کیونکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کسی کے آگے آپ منہ چڑھائیں گے, یا کئی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دل کے بڑے اچھے ہیں بس منہ کی تیز ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کے ایکشنز اس طرح کے ہیں اور لوگوں کو اچھے نہیں لگ رہے کہ آپ اس طرح شکلیں بنا رہے ہیں یا کسی کو اوائڈ کر رہے ہیں, تو پھر اور کسی کو اہمیت نہیں دے رہے, آپ کسی کو ویلیو نہیں بیسیکلی دے رہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کی. سوچیں ہم تو منہ سے ہی کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کر دیں, جو میرے میاں کا فون ہے. ہاں جی ساجد, ہاں جی کلاس ہو رہی ہے, جی چلے جی, السلام علیکم. اچھا جی, تو اس میں آگے یہ آ گیا, تو یہ ان صحابی کی وجہ سے یہ آ گیا. وما, اور کیا چیز, یعنی اور کیا, یدری کا بتائے آپ کو, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ شاید کہ وہ یزکا, وہ پاک ہو جاتے, یعنی کہ وہ پاک ہوتے, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو یہ یزکا اور یزکر اگلی آیت میں نا زال سے, یہ دوسری زال ہے, آپ دیکھیں ذرا کھلی زال ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنے فون پہ کھول لیا, سوری میں نے کمپیوٹر پہ کھولا نہیں کیونکہ مجھے تھا کہ میں اتنے نا وہ ہینڈل نہیں کر پاتی کتابیں, تو وہ جو ہے نا یزکا, تو یہ مطلب ہے کہ وہ تزکیہ کرنے آتے ہیں, اپنے آپ کو پاک کرنے آ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی احکامات ہوتے ہیں نا پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا ہے کیسے, فقہ کے کئی معاملات ہوتے ہیں, تو اپنے آپ
آپ کو کلیریفائی کرنے آتے ہو. یعنی آپ کو کیا پتا, یعنی کہ وہ جو نابینا صحابی آئے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کوئی معاملات صحیح کرنے کے لیے, کچھ انفارمیشن لینے کے لیے, ظاہر سی بات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کرتے تھے قرآن سے ہی کرتے تھے نا, تو وہ قرآن کی کوئی بات پوچھنے آتے, وہ اپنے آپ کو پاک کرنے آئے ہوں, یا آؤ یا ذکر ہو, یا وہ نصیحت پکڑے, کچھ کوئی کہہ رہا ہے یا ذکرو, وہ نصیحت پکڑے, فتنفعہ, تو فتنفع نفع سے ہے, نون فا عین, یعنی کہ جو فائدہ ہو دے, فتنفعہ ذکرہ, اس کو نصیحت, یعنی کہ یا تو پھر یہ ایسے ہے کہ وہ نصیحت پکڑتے, یعنی اس لیے آئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی ذکر ریمائنڈر کو بھی کہتے ہیں نا قرآن کی, کوئی ایسی بات پوچھنے آئے ہوں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا غیب کا علم نہیں جانتے تھے, تو یا اس لیے آئے ہوں کہ کچھ سیکھنا چاہتے ہوں آپ سے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ہی اس سے کرتے تھے نا قرآن سے, تو وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوں, تو یا وہ اس لیے آئے ہوں. اما رہا من استغنا, من استغنا ہے, من جو ہے وہ جو استغنا بے پرواہی کرتا ہے, تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ استغنا جو ہے نا یہ غنی سے ہے. دیکھیں غنی کیا چیز ہوتی ہے, غنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے غنی, اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, لیکن جب استغنا آ جاتا ہے نا, غائن نون یا, اس دونوں کے روٹ لیٹر صحیح ہیں, تو اس کا مطلب ہے یعنی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے علم کی, میں وہ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ایسے ان کو تو پرواہ نہیں ہے, کہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو جیسے وہ تو اپنی انا میں ہوئے ہوئے, یعنی استغنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی, یعنی اللہ کے احکامات کی, یعنی وہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں, اور یہ کچھ سیکھنے آئے تھے جیسے, تو اس کو اس طرح لے لیں. آیا نمبر 6 پہ چلیں. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, فَأَنْتَ تو آپ, فَأَنْتَ تو آپ, لہو اس کے لیے, تصدہ آپ توجہ کرتے, یعنی کہ تصدہ جو ہوتے ہیں نا, یعنی اس کی طرف مائل ہوتے, یا صدا لگانی ہوتی ہے جس کو, جیسے صدا لگانے کو کہتے ہیں, تو آواز کو یعنی آواز کو بار بار آنا جانا جہاں ہوتا ہے نا, پلٹ کر جانا, جہاں بار بار پلٹ کر جانا کو بھی صد سے ہی ہے, یعنی آواز جہاں گونجتی, یعنی آپ ان کی طرف پلٹتے, مائل ہوتے, فکر کرتے, یعنی آپ ان کی طرف. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے ان کو تو بتانے کا نصیحت کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے نہ تو نصیحت پکڑنی ہے, نہ انہوں نے اس کے کچھ فائدہ لینا ہے, کیونکہ یہ تو اس چیز سے بے پرواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی انفارمیشن کسی اس وجہ سے لیں گے, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جو کافر ہیں, لیکن وہ صحابی جو تھے وہ سیکھنا آئے تھے. اور نہیں علیکہ آپ کے اوپر, یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ سوائے یزکا, یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے کہ وہ پاک ہوتا ہے, یعنی کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وہ پاکیزگی نہیں کریں گے, یعنی نہ سدھریں گے, وہ نہیں سدھریں گے, لیکن آپ کے اوپر صرف ذمہ داری توحید کی, وحید بتانے کی نا, وہ پاک ہوتے ہیں کہ نہیں, اس کا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں سدھرنے والے, لیکن وہ اگر نہیں سدھرتے تو وہ اللہ تعالیٰ تو پہلے جانتا ہے نا, ہم کسی کا یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ نہیں سدھرنے والا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکیزگی نہیں کریں گے, یعنی وہ نہیں اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے والے, اپنے گناہ معاف کرنے والے, یا اپنی غلطیاں درست کرنے والے, اور آپ کے اوپر تو صرف ذمہ داری اتنی ہے جو ان کو بتائیں کہ کیا جو ہے میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا. وَأَمَّا, اور رہا من جو جا کا آتا, یعنی آتا آپ کے پاس, یس دوڑا, تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو آیا ہے آپ کے پاس کوشش کر رہا ہے, یعنی سا ہے نا, دیکھیں سا کا مطلب ہے جو آپ کے پاس کوشش کر رہا ہے, ایفرٹ کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ اندھے صحابی ہیں لیکن وہ ایفرٹ کر رہے ہیں نا سیکھنے کے لیے, تو آپ ان کی طرف توجہ دیتے, نہ کہ جن کو آپ بتا رہے ہیں انہوں نے وہ سیکھنے کے نہیں ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ بے شک وہ پلوانے مسلم بھی ہوں یا کسی کو کچھ آتا بھی ہے, تو بھی اگر وہ کچھ سیکھنے آ رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں گے اس کو تو آتا ہی, اس کی تو خیر ہی ہے, تو ان کی بھی توجہ دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور پہلے سے کوئی اسٹوڈنٹ ہو, پھر آپ کو کچھ کویسچن پوچھنا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, لیکن کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ جو بندہ نالج لگتا ہے وہ زیادہ سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کیونکہ وہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی کہاں غلطیاں چل رہی ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو بھلے وہ اندھے صحابی بھی ہیں لیکن وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور وہ یسعا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, یعنی وہ سیکھنا چاہتے ہیں, بار بار آ رہے ہیں. واہ ہوا یکشا, اور وہ کیسے ہیں, یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بات ہو رہی ہے, اور وہ یکشا, یعنی اور وہ ڈرتے بھی ہیں, یعنی اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں. فَأَنْتَ, تو پھر آپ, انہو اس سے, تلاحا, یعنی آپ اس سے مطلب بے رخی برت, تلاحا کا مطلب ہوتا ہے بے رخی برتنا, اور تلہا اس کو بھی کہتے ہیں جیسے کسی چیز کو اہم نہ سمجھنا,
تو لام ہا واؤ اس کا روٹ لیٹر ہے، یعنی کہ آپ پھر ان سے بے رخی بدرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچیں ان کے اس میں یہ آیات اتار دی ہیں کہ ان کے اوپر بھلے وہ ہینڈی کیپڈ ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہینڈی کیپ ہے اور کوشش کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ امپورٹنس دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہینڈی کیپ تھے، انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیونکہ کچھ نہیں تھا تو انہوں نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، سن تو وہ سکتے تھے، دیکھ تو وہ سکتے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ پھر بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا. سوچیں 8-9 آیتیں جو ہیں وہ اسی چکر میں ہیں کہ مطلب کمزوروں ایک وہ ہے نا کہ کمزوروں سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو مطلب ان کا بھی خیال رکھیں. یعنی جو بیسیکلی ساری 10 آیتوں کا تھیم یہ ہے کہ جو سیکھتے ہیں اور جو شوق رکھتے ہیں ان کی اہمیت رکھیں، اور جو شوق رکھتا ہے دین کا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح قدر کرتا ہے. دیکھیں کیسے ان کے لیے آیتیں آئی ہیں، کیونکہ مسئلہ تو صرف یہی تھا کہ وہ دین سیکھنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ جیسے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ نیک ہیں لوگ نیک ہوں، آپ نے صرف جو ہے وہ میسج دینا. تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ کسی کو ہم نے سکھا کے ہی چھوڑنا ہے، سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، نماز آج پڑھا کے چھوڑنا ہے. آپ کی ذمہ داری بتانا ہے، آگے وہ نہیں پڑھا تو اس کی بات ہے. اور تذکیر جو ہے ریمائنڈر بھی ہے، کیونکہ وہ ریمائنڈر بھی لینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی نظر میں کون سا بندہ اہمیت رکھتا ہے، وہی جو ایفرٹ کرتا ہے اور جو کوشش کرتا ہے اور دین کی طرف آتا ہے. کلّا کا مطلب ہے ہرگز نہیں. جب کلّا آتا ہے نا تو یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شدہ بھی ہے. تو انہا بے شک وہ تذکرہ، بے شک وہ ایک نصیحت ہے. تو بیسیکلی بے شک کیا ایک نصیحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے. تو جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک نصیحت ہے. ایک سیکنڈ جی، وہ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجی ہے. یہ کتاب یہ ہمارے سب کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. بار بار اس میں ریمائنڈر ہے، اس لیے بار بار سٹوریز آتی ہیں تو یہ یاد دہانی ہے. اور آگے جو آیت ہے اس میں ہے کلا انہا، کلا انہا، کلا انہا تذکرہ، یہاں ہرگز نہیں، وہ بے شک ایک نصیحت ہے، یہ ہم کر چکے ہیں. 12ویں آیت پہ چلیں. فمن تو جو کوئی شاء چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کرے، یعنی جو کوئی چاہے گا نا تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں نصیحت حاصل کرے گا. یعنی کوئی نہیں سیکھنا چاہتا تو اس کا اپنا وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی کتاب بھیجی ہے، وہ تو پھر اس کا اپنا وہ معاملہ ہے نا. اور جو سیکھنا چاہے گا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. آیا نمبر 13 پہ چلیں. چلیں جی، آیا نمبر 13. فی صحف، صحیفوں میں ہے مکرمہ، عزت دی ہوئی. یعنی کہ یہ صحف کا سواد ہا فا ہے، مکرمہ کا کاف را میم ہے، یعنی عزت والا، مکرم، محترم، کریم. یعنی کہ یہ جو صحیفوں میں سے عزت والا ہے، یعنی کریم ہے، آنریبل ہے. یہ جو قرآن کی بات ہو رہی ہے. مرفوعاتن یعنی بلند مرتبہ، مطہراتن نہایت پاکیزہ. مرفوع جو ہے وہ رفع سے ہے، اونچا، را فا عین اس کا روٹ لیٹر ہے، یعنی کہ اونچا ہے، بلند مرتبہ ہے، اور جو ہے پاکیزہ ہے. مطہرہ کا روٹ لیٹر ہے طہارہ. اور آگے چلیں جی، آگے ہے آیہ نمبر 15. بی ایدی سفرہ، بی ایدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ سین پارا لکھنے والوں کے. تو یہ جو ہے نا کہ ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ فرشتوں نے لکھا ہے، کچھ اسکالرس کا یہ خیال ہے تو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، جنہوں نے لکھا ہے وہ سفرہ ہیں، یعنی لکھنے والے ہیں، سفیر ہیں، یعنی وہ قرآن لکھنے والے ہیں. تو ان کو ایک جو ہیں ان کے ہاتھوں سے، جن کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے وہ لکھنے والے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وحی کیونکہ لاتے تھے تو سفیر کے طور پہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وحی کے سفیر تھے، تو جن کے ہاتھوں سے یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، یعنی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. کرام معزز، کرام کہتے ہیں معزز کو. بارہ را ہوتا ہے را، یعنی کہ جو نیک ہیں، یعنی ان کے بارے میں جو فرشتے یہ قرآن لائے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بارہ یعنی کہ وہ نیک فرشتے ہیں. مطلب وہ ایسے نہ سمجھیں کہ آپ کو ایسے ہی فرشتے ہیں جو لکھنے والے، یعنی سارے فرشتے آنریبل ہیں، لیکن جو یہ ہیں فرشتے یہ خاص جیسے کہ نیک فرشتے ہیں، ان کے بارے میں یہ قرآن میں آئے وہ نیک فرشتے ہیں. جیسے حضرت جبرائیل لائے ہیں، یا جو بھی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہوگا قرآن لوح محفوظ میں، تو وہ نیک فرشتے ہیں. آیہ نمبر 16 پہ چلیں. قتلا یعنی مارا گیا، قتل مارا گیا. قتل الانسان، انسان، ماں اکفارہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا مارا جائے انسان کس قدر. اکفارہ
کافارا یعنی انکار کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے، یا نشکرہ بھی اسی سے ہی ہے، یا نشکرہ ہے۔ آیا نمبر، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ نیک فرشتے آنریبل، تو بیسیکلی ایک حدیث آپ کو بتا دوں، جو قرآن کو پڑھے اور مہارت حاصل کرے وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن، جو یہ نیک فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو قرآن کے ذریعے تزکیہ بھی ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے اپنے آپ کی صفائی کرنا، اپنے گناہ مٹانا، اور دوسرا یہ تذکیر بھی ہے، آپ کو ریمائنڈر بھی ہے، جو بھی آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں بار بار آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا علم اٹھا لیا جائے گا جب قیامت نزدیک ہوگی۔ تو صحابیوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ کیسے اٹھا دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے یہود و نصارہ جیسے پڑھتے ہیں لیکن دلوں میں نہیں ہے، تو اس کو بھی علم اٹھا دینا ہی کہتے ہیں۔ تو یہ اس قرآن کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ وہ ہے۔ تو یہ جو آیا ہے نا کہ قتل ہو گیا، مارا گیا انسان جو نہ شکر ہے، یعنی کہ بیڑا، جیسے کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو گیا، تو جو حق کو جھٹلاتا ہے اس کا سمجھے بیڑا غرق ہی ہو گیا، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سینس میں کہا ہے۔ آگے چلیں آیا نمبر 18 میں، من کس ای شیئن، اس تین کو ایک کی طرف کریں، کس چیز سے خلقہ، اس نے پیدا کیے اسے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کس چیز کی اکڑ ہے انسان کو بیسیکلی، تو کیا وہ جانتا نہیں کہ وہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا؟ تو اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں ایکچولی۔ تو اللہ کے سامنے جو تکبر کرتے ہیں انسان، اللہ کا احکامات نہیں مانتے، تو کس چیز کا تکبر ہے؟ من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، یہ اس کے ہو کی ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے، فقدرہ، قاف دال را، پھر تقدیر بھی مقرر کر دی اس کی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح انسان پیدا ہوا نطفے سے، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بھی لکھ دی ہے۔ تقدیر کیا چیز ہوتی ہے؟ قدرہ یہ چیز ہوتی ہے کہ پلان کر کے چیز لکھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز اس انسان کی نا پلان کر کے لکھ دی ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے، جیسے ہم نے حدیث سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا اس زندگی گزارے گا، کتنا رزق ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر انسان کا لکھ دیا ہے۔ سما، پھر السبیل، سبیل راستہ ہوتا ہے، پھر راستہ یسرہ، یا سین را، یعنی اس سے آسان کر دیا۔ اس کا دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ راستہ آسان کر دیا، یا تو یہ کہ جو جس طرح بچہ پیٹ سے نکلتا ہے یا ماں سے نکلتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ ایسے کر دیا کہ آسان کر دیا انسان کے لیے، یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ زندگی آسان کر دی اس کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اور آگے آیتیں آئیں گی جیسے اور فیسیلیٹیٹ کی، زمین پہ ہر چیز، کھانے پینے کا، ہوا کا، ہر چیز کا انتظام کیا، وہ آسان کر دی، یا اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن بھیجا تو اس کے لیے حق اور باطل کو پہچاننا آسان کر دیا، تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ ثم، پھر اماتہ، اس نے موت دی اسے، فاکبرہ، قاف بے را، یہ قبر سے ہے، پھر اسے اس نے قبر دی، قبر دی اسے، انسان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور قبر دی۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کون سی نعمت ہے موت دینا؟ موت سے تو لوگ ڈرتے ہیں، تو موت اس لیے نعمت ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں، میں کسی کی نانی بیمار تھی تو میں نے اس کو کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ صحت دے، تو وہ کہتی تھی نہیں، ان کے لیے نا آسانی کی دعا کریں، کیونکہ وہ بندہ بوڑھا اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کئی لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مرنے کی، تو موت بھی کبھی اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ اور اکبرہ، یعنی قبر دی، قبر بھی ایک نعمت ہے۔ انسانوں کے لاشیں جانوروں کی طرح نہیں پڑی ہوتی نا، جیسے گدے کھا رہے ہیں، جانور کو نوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے لاشوں کو بھی ایک ٹھکانہ دیا ہے کہ قبر میں جائیں اور طریقے سے وہ دفناتے ہیں آپ اپنے ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو پرووائڈ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم، پھر جب، ثم پھر اذا، جب شاء، وہ چاہے گا، انشرہ، نون شین را، یعنی اسے اٹھا کر، ہو کی ضمیر انسان کی طرف ہے، یعنی اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا، جب چاہے گا اللہ نشر کرنا ہوتا ہے نا، جیسے پھیلا دینا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب چاہے گا اس کو پھیلا دے گا، یعنی کہ انسان کو وہ کر دے گا، نشر کر دے گا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا اور انسان جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقدی، اس نے پورا کیا، ماں جو، آمارہ، اس نے حکم دیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 23 میں کہ جو حکم دیا پورا نہیں کرتا، یعنی جو ایک وہ ہرگز نہیں، یقدی کی جو ہے روٹ لیٹر قاف داد یا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا وہ پورے نہیں کرتا انسان، یعنی ذمہ داری ہے یہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، یہ انسان کو یہاں عیاشی کرنے تو نہیں آیا نا، تو جو کام عبادتیں ہیں، جو چیزیں فرائض اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ پورے نہیں کرتا۔ آگے چلیں 24 پہ، فل ینظر
بس چاہیے کہ دیکھے ینظر نظرہ سے ہے، یعنی چاہیے کہ دیکھے الانسان انسان الی طعامی طرف اپنے کھانے کے، یعنی کہ اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے ذرا انسان کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں اسے پرووائڈ کیا، ذرا دیکھے تو صحیح. طعام کا جو روٹ لیٹر ہے تو آئین میم ہے. آپ اپنے فریج بھر کے دیکھیں کیا کیا ہے، اور دیکھیں کہ کس کس سورس سے آئے ہوئے ہیں، کیسے یہ چیزیں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ہم آگے بناتے ہیں یا کچھ اس کو کھا پاتے ہیں. آگے آیت نمبر 25 پہ چلیں. انا بے شک ہم نے سببنا، سواد بائے سببنا ہوتا ہے ڈالنا، انڈیلا، پانی کو بالکل انڈیلنا جس کو کہتے ہیں نا، اس کو سببنا کہتے ہیں. الماء پانی ہے، سبا ڈالا انڈیلا، یعنی کہ جیسے بارش کا پانی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیلا، ہم نے پانی خوب انڈیلا، یعنی جتنا پانی اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر سکتے انسان کو پرووائڈ ہی نہیں کر سکتا. کتنے جانور ہیں جنگلوں میں ہیں، سمندر میں کتنے مچھلیاں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی پانی پرووائڈ کرتا ہے. تو اور فصلیں کتنی کہاں ہو رہی ہیں، تو پانی نہیں ہوتا، ذرا بارش نہیں ہوتی تو بالکل ہی قحط ہی پڑنے لگ جاتا ہے. آپ کبھی جائیں افریقہ کے اور ان سے پوچھیں کتنے برے حالات ہیں. سما پھر شققنا پھاڑا ہم نے، یا شک شین کاف شک ہوتا ہے نا بالکل پھاڑ دینا، پھاڑا ہم نے، نہ ہے نا، پھاڑا ہم نے الارض زمین کو، شکا خوب پھاڑنا، یعنی زمین پھٹتی ہے نا تبھی تو وہ بیج اگتے ہیں اور اندر بیج جاتے ہیں اور درخت نکلتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو پھاڑا، کیوں، کس لیے؟ فَأَنبَتْنَا، نون با تا اس کا روٹ لیٹر ہے، پھر ہم نے اگایا، نہ ہمیں، فیہا اس میں، حبا، ہا بے گلہ کہہ لیں. ہب جو ہے نا بیسیکلی ایک دانے کو کہتے ہیں، یہ دوسرا ہب ہے، ہب والا نہیں ہے. ہب جو ہے نا یہ دانے کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی نکالا ہم نے، بیج نکالا جیسے، ہا بابا، و انابن اور عین نون با اور انگور، و قدبن قاف داد قاف داد با، اور قدبن کو آپ ترکاری کہہ لیں یا سبزیاں کہہ لیں، ڈفرینٹ قسم کی چیزیں کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح کی ذرا سیڈز جاتے ہیں تو وہ سبزیاں، ویٹ وغیرہ ہر چیز نکلتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں سے نکالی. و زیتونم زال یا تے اور زیتون، و نخلن اور کھجور، و ہدائق ہا دال کاف اور باغات بتایا تھا نا جن کی باؤنڈری ہوتی ہے ان کو ہدائق والا باغ کہتے ہیں، جنت والا ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے. غلبن غا لام بے، یعنی کہ وہ گھنا غلب غالب آنے والا گھنا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے گھنے گھنے باغات بھی دیے. و فاکہتن فا کاف ہا اور پھل، اور و ابا حمزہ بابا اور چارہ یہ کہ آپ کے لیے پھل فروٹ دیے، اور چارہ یہ کہ جانوروں کے لیے، جانور بھی کھائیں گے تبھی آگے آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کریں گے نا، تبھی آپ آرام سے جو ہے ان کا وہ کر سکیں گے نا، ان کو کھائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا کہ ان کے لیے کہ متان، آگے اللہ نے بتایا بھی ہے، میم تا عین، فائدے کی چیزیں، متا فائدہ ہی ہوتا ہے، فائدے کی چیزیں، لکم تمہارے لیے، والی انعامی کو، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی آپ بھی کھائیں اور آپ کے مویشی بھی کھائیں. جب وہ کھاتے ہیں تو پھر آگے دودھ بھی دیتے ہیں اور آپ ان کو بھی کھاتے ہیں. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب آپ کی آسانی کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. فائزہ پھر جب، جاءت آ جائے گی، الصاخہ سواد خاخا، یعنی کہ ساخا وہ والی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز ہوتی ہے جو آپ کے کان ہی پھاڑ دیتی ہے، یعنی اتنی آواز ہوتی ہے. یہ سور کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب وہ آواز آپ پہنچے گی پھر کیا ہوگا، یوما اس دن، یفر المرء یعنی اس دن دوڑے گا انسان. یفرو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، یہ رہا ہے فرار ہونا. ایک چیز ہوتا ہے، ہم ابھی پڑھے تھے نا سعی، دوڑنا، اس کو بھی دوڑنا کہتے ہیں، آپ کہیں گے اس کو بھی دوڑنا کہتے ہیں، نہیں، سعی جو ہوتی ہے نا وہ دوڑنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے ایفرٹ کرنا، اس طرح کا دوڑنا ہوتا ہے. جو فر ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کا فرار ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے کتا لگ جائے تو کیسے دوڑے گا وہ، یہ اس طرح کا فرار ہے، یہ اس طرح کا دوڑنا ہے. تو تو جیسے فرار کہتے ہیں نا، وہ فرار ہو گیا، جیسے پیچھے پولیس لگ گئی تو کیسے وہ فرار ہوا ہوگا. تو یہ اس طرح کا دوڑنا ہے. تو مطلب قیامت کے دن جب وہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے، اندھا دھند جیسے انسان. من اخیہ، کہاں، کس سے دوڑے ہوں گے، من سے اخیہ اپنے بھائی سے، مطلب بھائی میں اس میں بیسٹ فرینڈ بھی آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے. تو اخی مطلب یہ اپنے جاننے والوں سے دوڑ رہے ہوں گے. اور اپنے جاننے والوں سے کیوں لوگ جوڑ رہے ہوں گے، اس لیے دوڑ رہے ہوں گے کہ کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے، یا کوئی اپنے یہ بتا دے کہ تم نے فلانی جگہ ہم سے زیادتی کی تو ہم سے کچھ مانگ نہ لے، یا ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے. اور یہ اس لیے دوڑ رہے ہوں گے. آگے چلیں، آیا نمبر 35 ہے، و امی ہی و ابی ہی، اور اپنے باپ سے بھی کہ کہیں حق نہ مانگ لیں، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے کہ ان کو نہ دینا پڑ جائے. 36 پہ چلیں،
وصاحبتی ہی، یہ وہ بیوی ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہاں بھی وہ میاں مل جائیں گے یا یہاں بھی وہ بیویاں مل جائیں گی جو وہاں ملیں گی، یہ وہ والی صاحبتی آیا، زوج نہیں آیا، صاحبتی آیا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ جیسے یہ وہ بیوی ہے جو پسندیدہ بیوی ہوتی ہے، جو بندہ واقعی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ بیوی ہے۔ بنی ہی یعنی اور اپنے بیٹوں سے، تو بیٹے لوگ دیکھیں کتنی منتوں سے بیٹے مانگتے ہیں، ان سے بھی بھاگ رہے ہوں گے کہ آج یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ اولاد کے لیے لوگ جو ہیں اتنا ناجائز کرتے ہیں، اور اس دن ان سے ہی چھپ رہے ہوں گے کہ کہیں ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں، یا ہم سے اپنا حق نہ مانگ لیں کہ فلانے ٹائم تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، مجھے اپنی نیکی دو، کچھ اس طرح ہماری چیزیں نہ مانگ لیں، تو اس طرح کر کے۔ آیہ نمبر 37 پہ چلیں، جی 37 پہ، لیکلی ہاں لیکلی واسطے ہر امرئم یعنی ہر شخص واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، یوم اذن اس دن، شانو یغنی یعنی ایسی حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی، یغنی یہ پھر استغنا سے ہے، شانوی شین حمزہ نون ہے، اور جو یغنی ہے غائن نون یا ہے، غنی سے ہے نا جو اس سے بے پرواہ ہے، یعنی اس دن ہر کوئی جو ہے نا اس چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ اس چیز سے بے پرواہ ہوگا، جیسے وہ تھا نا کہ وہ اس چیز سے استغنا ہے کہ اللہ، آج وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کا وہ ہے۔ ایک بزرگ تھا، وہ ایک اسٹریٹ کے کنارے بیٹھا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ آج سر پکڑ کے، تو کسی نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو اس نے کہا آج اللہ مان رہا ہے اور لوگ نہیں مانتے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں اور نیکی کی طرف آئیں، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ اور اس دن جو ہے اللہ قبر، پھر ایک دن پھر آیا وہ بندہ، تو اس نے دیکھا کہ وہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے قبرستان میں، تو اس نے کہا آج جو ہے نا بندے اللہ کو منانے کے چکر میں، لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ تو یہ وہی والا مسئلہ ہے کہ پھر اس دن جو ہے نا اتنی نفسا نفسی ہوگی کہ دنیا میں یہ مطلب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بے پرواہ ہو رہے ہوں گے کہ یہ نہیں کہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، جیسے آج ہمیں ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہماری بالکل لڑنے مرنے کو لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ اس دن آپس میں ہی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کا چیز ہوگا، جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں زلزلہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں باہر نکل جاتی ہے، بچہ اندر ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ او بچہ تو اندر رہ گیا، پہلے خود نکل جاتی ہے، تو اس وقت نا اس دن اپنی ہی پرواہ زیادہ ہوگی ہر کسی کو، تو اس لیے یہ لفظ اس سینس میں یوز ہوا ہے، تو اس چیز سے بے پرواہ ہوں گے۔ وجوہی کچھ چہرے یوم اذن اس دن مسفرہ روشن ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مسفرہ کا روٹ لیٹر ہے سین پارا، یعنی روشن ہوں گے، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، خوش ہوں گے۔ داہکا تم مبشرہ یعنی داہکا یعنی دال ہاکا، یہ ہنسنے کے لیے ہوتا ہے، ہنستے ہوں گے۔ مستبشرہ یعنی خوش خبری پانے والے ہوں گے، یہ ظاہری سی بات ہے، جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، مال نامے رائٹ ہینڈ میں ملیں گے، پولیس رات پال کریں گے، تو لوگ کتنے خوش ہوں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے لیے جنت ہے۔ تو وہ جب اندر کی خوشی ہوتی ہے نا، تو اس لیے آیا ہے ہنستے ہوئے کہ اندر کی خوشی ہوتی ہے نا وہ منہ پہ آ جاتی ہے، تو کچھ چہرے اس لیے آیا کہ آپ کے منہ پہ آ جاتی ہے، غم بھی جیسے منہ پہ آ جاتا ہے نا، ایسے خوشی آپ کے منہ پہ آ جاتی ہے کہ آپ خوش ہیں۔ وجوہ ہوئی آگے کیا ہے، وجوہ اور کچھ چہرے یوم اذن اس دن علیہا ان پر، غبرہ بالکل ایسے جیسے غبار ہوگا، بالکل اس دن نا کچھ چہرے بالکل پریشان، غائن بارا یعنی غبار میں ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ترحقوہا چھا رہی ہوگی ان کے اوپر، ان چہروں کے اوپر بتایا جا رہا ہے، ڈھانپے ہوں گے، را ہا کاف یعنی ترحقوہا یعنی کورڈ ہوں گے، اس دن کورڈ ہوں گے، قاف تارا سیاہی سے، یعنی ان کے اوپر پورے رنگ فک نہیں ہو جاتا، پیل ہوئے ہوتے ہیں جیسے اس طرح، اور آپ کو پتہ ہے کسی کا غم بھی ہوتا ہے نا تو اس کے منہ پہ آ جاتا ہے، جو پریشان لوگ ہوں گے اس دن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، تو وہ اس دن بہت برے حالات میں ہوں گے، ان کے چہروں پہ پریشانی ظاہر ہوگی کہ اب آگے کیا ہوگا نا، جیسے ظاہر سی بات ہے دوزخ بھی دیکھی ہوئی ہے، آ گئی ہے سامنے، اور پھر حساب کتاب کا وقت ہے اور اعمال کچھ ہے نہیں، تو پھر وہ کتنے پریشان ہوں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الکافرات جو کافر ہیں، کافرہ میں آپ یہ کر لیں جو کافر ہیں یعنی ناشکرے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی ہے، الفاجرہ فاجر ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے یہ سیپریٹ کیسے ہے؟ کافرہ اس طرح ہے کہ وہ جو کافر ہیں ناشکرے ہیں، فاجرہ اس طرح ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمان برداریاں کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا فا جیم را، اس کا روٹ لیٹر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے احکامات ہے لیکن میری مرضی اس میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتی ہوں، تو ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس چیز کو فاجرہ کہتے ہیں، یعنی بالکل بے باک ہو جانا، اللہ کے رولز کے باوجود اس چیز سے ہٹ کے اپنی مرضیاں چلانی، تو اس کو فاجرہ کہتے ہیں۔ یہ جی آبسا ہے جو ہم نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وہ صحابی کا قصہ ہے اور دوسرا ہمارے پر ہم نے یہ قیامت کے بڑے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔